أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 33. هل ينظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں الا صرف اس بات کا ان تاتیا کہ آئیں ان کے پاس الملائکہ تو فرشتے او یاتیا یا آئے امر ربی کا حکم آپ کے رب کا کذالک ایسے ہی فعل الذین کیا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وما ظلمهم اللہ نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ تبارک و تعالی نے ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے یا ظلم کرتے تھے. پیچھے ہم نے جو سبق پڑھا تھا اختصار کے ساتھ کہ جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی ان کی دعوت کو جھٹلایا اور ان کا کردار ان کے اعمال برے تھے تو ان کا ٹھکانہ کیا تھا فادخلوا ابواب جہنم جہنم کے اندر چلے جاؤ. اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی اللہ کی توحید کو مانا اور ان کے اعمال ان کے کردار کیا تھے اچھے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنات عدن یدخلونہا ان کا ٹھکانہ کیا تھا جنت تھا. یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ان پر حجت تمام ہو گئی، یعنی کم و بیش اگر ہم مکی دور کو لیں 12-13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور مفسرین لکھتے ہیں تقریباً 2/3 قرآن مجید بھی نازل ہو چکا تھا جو سورت مکی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیوں نہیں مان رہے، کیوں ایمان نہیں لے آ رہے، وجہ کیا ہے؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر دھرمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حجت تو تمام ہو گئی، قرآن مجید بھی 2/3 حصہ نازل ہو گیا، تو اب کیا یہ انتظار کریں کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے کیا لے کر آتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آ کے ان کی روح قبض کریں. ٹھیک ہے. آگے ہے او یاتی امر ربک، یا آئے اللہ کا حکم، عذاب اللہ کے حکم سے آتا ہے، قیامت اللہ کے حکم سے آئے گی. جب ملک الموت آ جائے تو پھر کوئی توبہ قبول ہے نہیں، جب اللہ کا عذاب ہے تو معافی ہے نہیں، جب قیامت ہو تو پھر کیا ہے نہیں ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی ہر دھرمی دیکھو کہ دلائل مکمل ہو گئے، ان کو سمجھا دیا، ان کو بتا دیا، قرآن تقریباً 2/3 نازل ہو گیا لیکن پھر بھی یہ نہیں ایمان لا رہے. وَمَا ظَلَمَهُمْ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ایسے ہی کیا تھا ان سے پہلے لوگوں نے. کیا ان کے پاس دلائل نہیں آئے تھے، سمجھانے والے نہیں آئے تھے، ان کو بتانے والے نہیں آئے تھے، لیکن آئے تھے لیکن مانا کیوں نہیں؟ یہ یار درمی تھی. تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے غضب کا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. وما ظلمهم اللہ،
نہیں ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جو رسولوں کی تکذیب کر رہا ہے وہ کس پر ظلم کر رہا ہے؟ اپنے۔ جو گناہ کر رہا ہے وہ کس پر کر رہا ہے؟ اپنے اوپر۔ ٹھیک ہے جی۔ فَأَصَابَهُمْ، پس پہنچے ان کو سیئات، برے نتائج۔ برے اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔ ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے۔ وحاک بہم، حاکا گھیر لیا یا آ پڑا بہم ان پر، ما وہی عذاب، کانو بھی جس کا تھے وہ یستہزئون مذاق کرتے، رسولوں کا وہ مذاق کرتے تھے۔ اللہ نے تمہیں نبی بنانا تھا، ہم ادھر چودھری جو بیٹھے ہوئے تھے، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ یتیم بچہ، اس پہ اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا، اس کو نبی بنانا تھا، ہم بڑے بڑے جو سردار بیٹھے تھے۔ یہ استہزاء تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، جب وہ نبی ڈراتے تھے دیکھو برے اعمال، برے کام چھوڑ دو، اللہ کا اچھا لے آ جی عذاب لے آ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جب ان کا کردار، ان کے اعمال برے تھے تو اس کا نتیجہ کیا؟ وہی برا عذاب کی صورت میں ہے جس کا وہ استہزاء کر رہے تھے۔ یہ مذاق تھا، اچھا جی لے آؤ عذاب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نتائج بھی برے ہی دیے۔ آگے دیکھیں، وقال الذین، اور کہنے لگے الذین، وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھنا، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا یا شرک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اشرکوا شرک کیا۔ لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی، اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی، ما عبدنا، تو نہ ہم پوجتے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، من شیء، کسی چیز کو، نحن ہم، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا، نہ ہی ہم حرام کر لیتے، من دونہ، اس کے حکم کے بغیر، من شیء، کسی چیز کو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ہم جو صاحبہ، جو ہم نے وہ جانور بنائے ہوئے تھے جن کو ہم نے حرام کر لیا تھا تو ہم ان کو نہ کرتے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ چاہتا ہے، اس لیے ہم، اللہ کی مشیت ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھے بات کو؟ کوئی کام ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے نا، یا گناہ کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے علاوہ ہوتا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم بتوں کی عبادت نہ کرتے، لہذا اللہ چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے تو ہم کر رہے ہیں، اس کی مشیت ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی؟ پھر بات بھی، ہم جو شرک کر رہے ہیں لہذا اللہ کی مشیت شامل ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا ہم نہ کرتے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے، اسی سے کئی فرقے نکلے ہیں تقدیر والے، جی اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ اچھا، مرجئہ فرقے، کئی اور فرقے، وہ دین سے دور ہو گئے۔ دو باتیں یاد رکھیں، ایک ہے چاہت، ایک ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی مشیت قانون ہے، چھری ہے، یہ کاٹتی ہے نا، جس کو مارو گے کاٹے گی، یہ قانون ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا۔
اب اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کیا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کرو. کس کا؟ چوری کا. نہیں یہی بات سمجھیں. ایک ہے اللہ کی رضا، ایک ہے مشیت. مشیت میم شین یا تا، مشیت اللہ کا قانون ہے. اچھا کام کر رہے ہو اللہ کی مشیت سے ہے، برا کام کر رہے ہو اللہ کی مشیت سے ہے. مشیت مطلب چاہنا، لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے. نہیں بات سمجھ. ایک رضا ہے، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں رضا، اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا خوش ہونا وہ اور چیز ہے، اللہ کا چاہنا مشیت اور چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اس سے ہم کسی کو تکلیف دیں یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی مشیت ہے. لیکن اسی ہاتھ سے کسی ظالم کو روکیں، مظلوم کی مدد کریں، یہ اس کی رضا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ کو اس طریقے سے استعمال کرو. اللہ نے آنکھ دی، اس کی چاہت، اس کی رضا کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال کرو. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کی مشیت یعنی اللہ کے علم میں ہے، لیکن اختیار کس کا ہے؟ انسان کا اپنا ہے. اس پہ بڑی لمبی لمبی کتابیں ہیں، بڑی بڑی لمبی بحثیں ہیں اور بڑے بڑے لمبے فرقے ہیں. اس پہ ٹو دا پوائنٹ یہ مشیت یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ہمیں دے دیا. اب مرضی ہماری، اگر ہم اس کو شریعت کے مطابق گزاریں گے وہ اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے، وہ اس کی رضا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ٹھیک ہے جی. لہذا اگر یہ اللہ کو اچھا نہ لگتا، اس کی مشیت میں نہ ہوتا تو ہم نہ کرتے. لہذا اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ چاہ رہا ہے، ہم کر رہے ہیں. اگر مشیت کو لے لے، کسی انہی کی بات کو لے لے بھی ٹھیک ہے ایک چیز میں نے پیدا کر دی جیسے کرو، پھر نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تم بتاؤ یہ غلط ہے، تم بتاؤ اگر یہ کرو گے جہنم ہے، تم بتاؤ اگر یہ کرو گے جنت ہے. بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر نبی نہ آتے، پھر کتابیں نہ آتی. ٹھیک ہے جی. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. یہ مشرک کہتے ہیں جی اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، بتوں کی عبادت نہ کرتے. یہ جانور جو ہم نے حرام کیے ہوئے ہیں، یہ صاحبہ ہم جو ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، تو ان کو بھی ہم حرام نہ کرتے. کذالک ایسے ہی فعلا کیا تھا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. جو ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے. کوئی ان کے کفار مکہ یا مشرکین مکہ کی نئی بات نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے. ان کے نظریات بھی ان سے ملتے جلتے تھے. فہل علی الرسل، رسولوں کے ذمے صرف اور صرف پہنچا دینا ہے. فہل علی الرسل، پس کیا علی الرسل، رسولوں کے ذمے کچھ اور بھی ہے؟ رسولوں کا کام کیا ہے؟ سمجھا دینا. کوئی نہ مانے اس میں کٹ حجتی یا کٹ بحثی کرے، ٹیڑھے راستے اختیار کرے، تو رسولوں کا کام یہ نہیں کسی کو سیدھے راستے پہ چلانا. ان کا کام ہے صرف پہنچا دینا. الا سوائے البلاغ المبین، کھلی تبلیغ کے. رسول آتے ہیں صرف بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے. ہدایت پر کون چلاتا ہے؟ اللہ. یہ جو بحثیں کر رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں، ان کی ساری بے بنیاد ہیں. ہم نے جو رسول بھیجے ہیں، ہم سے صرف رسولوں سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے حل بلغت رسالتا، یا تم نے رسالت پہنچا دی تھی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم نے نازل کیا آپ وہ پہنچائیں. کوئی مانے نہ مانے،
وہ آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا فلاں نے کیوں نہیں مانا تھا. آپ کا کام ہے بتا دینا. رسلا مبشرین و منذرین. ٹھیک ہے جی. پھر دیکھیں هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک. کیا وہ کفار صرف اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم عذاب یا قیامت آ جائے. کذالک فعل الذین من قبلہم. ان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے ہی کیا تھا. وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون. اللہ تعالیٰ نے ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے چالوں پر ظلم کرتے رہے. فاصابهم سیئات ما عملوا. پس جو برایاں وہ کرتے رہے ان کی سزا ان کو ملی. جو برایاں جو گناہ وہ کرتے رہے ان کی سزا ان کو ملی. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. لے آؤ جی عذاب. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. اے نوح اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہمیں سمجھاتے سمجھاتے تیرا ہمارا جھگڑا چلتے چلتے. فاتنا بما تعدنا. یہ عذاب کی رٹ لگتی ہے. لے آ ان کنت من الصادقین. اگر تو سچا ہے تو. ابو جہل نے کیا کہا تھا اگر یہ نبی سچا ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء. آسمان سے پتھروں کی بارش ہو. کہنا کیا چاہیے تھا اگر نبی سچا ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے. اگر یہ سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے. کیا کہہ رہا ہے آسمان سے بارش وہ دے پتھر برسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ یہ خود مانگ رہے عذاب. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے پیارے پیغمبر جب آپ موجود ہیں میں کیسے عذاب دوں. نبی جہاں موجود ہوتا ہے وہاں عذاب آتا ہے. جہاں بھی جب بھی عذاب ہے اللہ نے کیا کہا جاؤ تم بستی چھوڑ دو تم یہاں سے چلے جاؤ. ابھی آپ مکے میں ٹھیک ہے یہ مانگ رہا ہے مہلت دے رہا ہوں حجت تمام ہو رہی ہے آئے گا عذاب. نہیں آیا تھا بدر میں. کہاں تھا ابو جہل. کہاں تھا. چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے ریت کے ذرات کے اندر واصل جہنم کر دیا تھا. تو یہ عذاب کی صورت نہیں تھی. تو یہ مہلت ہے اس کی. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. اور کہا جن لوگوں نے شرک کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے. ولا آباؤنا. نہ ہمارے باپ دادا. ولا حرمنا من دونه. اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے سوا کوئی شے حرام ٹھہراتے. کذالک فعل الذین من قبلہم. اسی طرح ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے. پہلے قومیں جو گزری ہیں ان کی بھی اسی طریقے سے غلط نظریات یا کٹ بحثی یہ ان کے اندر بھی موجود تھی. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین. اور رسولوں کے ذمہ تو بس کھلا پیغام پہنچا دینا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.